اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلى آلہ آل اللہ واللعنة الدائمة على أعدائهم أعداء الله من يوم عداوتهم إلى يوم لقاء الله. أما بعد فقد قال الله سبحانه وتعالى في قرآن الحكيم بسم الله الرحمن الرحيم إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. صلى الله خالق دو جہان قرآن مجید کے اندر فرماتا ہے کہ انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت، اہل بیت کی شان و منزلت بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ بے شک ہم نے یہ ارادہ کر لیا ہے، انما کے ذریعے سے حصر کر لیتے ہیں. فرماتے ہیں کہ ہمارا صرف اور صرف یہ ارادہ ہے کہ اہل بیت کو ہر قسم کے رجس و ناپاکی سے دور رکھا جائے، اس طریقے سے انہیں پاک کیا جائے و پاک رکھا جائے، انہیں اس طریقے سے پاک رکھا جائے جس طریقے سے پاک رکھنے کا حق ہے. اس آیت کی ضمن میں علماء کرام کے درمیان اختلاف ہے. اہل بیت کے اندر آیا ازواج رسول بھی شامل ہے یا شامل نہیں ہے، اس کے بارے میں شیعہ سنی میں اختلاف ہے. لیکن محمد و آل محمد کی شان میں اس آیت کے نازل ہونے میں کسی کو کوئی شک و شبہ نہیں ہے. بلا شک و شبہ ہم کہہ سکتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں وہ امام عطا فرمائے ہیں جو ہر قسم کے گناہوں سے پاک ہیں. ہم یہ دعویٰ کر سکتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں وہ امام عطا فرمائے ہیں جو ہر قسم کے گناہوں سے پاک ہے. بچپن سے لے کر آخر عمر تک ظاہری زندگی کے ان کے ساری زندگی ہر قسم کے رجس سے یہ دور ہے، ہر قسم کے غلاظتوں سے دور ہے اور ہر قسم کے گناہوں سے یہ ہستیاں دور ہیں. یہ ہستیاں اللہ کی طرف سے معصوم ہیں، اس لیے کہ ایسا شخص جو خود گناہوں میں مبتلا ہو، ایسا شخص اگر امام و رہبر و لیڈر بن جائے تو کبھی بھی دوسرے لوگوں کو رہنمائی نہیں کر سکتا. لہٰذا ہم یہ دعویٰ کر سکتے ہیں کہ ہمارے امام علی ابن ابی طالب ہر قسم کے گناہوں سے پاک ہے. ہم یہ دعویٰ کر سکتے ہیں کہ ہمارے امام حسن مجتبی ہر قسم کے گناہوں سے پاک ہے. اور ہم یہ دعویٰ کر سکتے ہیں کہ ہمارے سب کے سب امام ہر قسم کے گناہوں سے پاک ہے. اس کے علاوہ یہ دعویٰ دنیا کے کوئی مکتب کا کوئی فرد یہ دعویٰ نہیں کر سکتا. وہ خود اعتراف کرتے ہیں کہ ہمارے امام معصوم نہیں ہے. لہٰذا یہ خود اللہ تعالیٰ کا بہت بڑا احسان ہے و لطف ہے کہ اللہ نے ہمیں ایسے امام عطا فرمائے جو ہر قسم کے گناہوں سے پاک ہیں. یہ جو مجلس ربیع اول کے ابتدائی ایام ہے، لہٰذا امام حسن عسکری علیہ السلام کی شہادت کی مناسبت سے اللہم صلی علی محمد کچھ عرائض آپ کی خدمت میں پیش کروں گا اور اس کے بعد آپ کی زحمت تمام. اللہ تعالیٰ نے اماموں کے اندر فقط 2 حسن رکھے ہیں. پہلے حسن حضرت علی و حضرت فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہما، ان کے پہلے فرزند حضرت حسن مجتبی علیہ السلام ہے. اور دوسرے حسن جسے اللہ نے قرار دیا وہ آپ کے اور میرے امام مہدی کے بابا حضرت حسن عسکری علیہ السلام ہے. صلی اللہ علیہ وسلم. جس طریقے سے ان کے نام ایک جیسے ہیں، بالکل اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ نے ان کی جو لقب دیا ہے وہ لقب بھی ایک جیسے ہے. امام حسن عسکری علیہ السلام کو اور امام حسن مجتبی علیہ السلام دونوں کو
ذکی کہا جاتا ہے۔ ذکی یعنی پاک و پاکیزہ ہستی جن کی نسل کو اللہ نے رشد دی ہو، کثیر تعداد عطا فرمائی ہو، اولاد کثیر عطا فرمائی ہو، اور پاک و پاکیزہ اولاد جنہیں عطا کیا ہو انہیں ذکی کہا جاتا ہے۔ امام حسن عسکری علیہ السلام کے بارے میں تو یہ سمجھ میں آتا ہے کہ اللہ نے امام حسن عسکری علیہ السلام کو کثیر اولاد عطا فرمایا ہے، لیکن امام حسن عسکری علیہ السلام کو ذکی کیوں کہا جاتا ہے؟ چونکہ امام حسن عسکری علیہ السلام کا ایک ہی فرزند ہے، اور وہ ہے امام مہدی عجل اللہ فرجہ الشریف محمد۔ تو جواہر البلاغت کے اندر صاحب بلاغت فرماتے ہیں کہ ایک شے بس اوقات طول میں بڑھتی ہے اور ایک شے بس اوقات عرض کے اندر بڑھتی ہے۔ یہاں پر جو امام حسن عسکری علیہ السلام کو ذکی کہا گیا ہے، اولاد کثیر کے مالک کہا گیا ہے، وہ اس لیے کہا گیا ہے چونکہ اللہ تعالیٰ نے امام حسن عسکری علیہ السلام کو ایک ہی فرزند عطا کیا اور ان کی زندگی کو اس قدر طولانی کر دیا کہ روز قیامت تک کے لیے حضرت امام مہدی عجل اللہ فرجہ الشریف لوگوں کے لیے ہدایت، امام و ہادی و رہبر بنایا، اور ان کی عمر کو اس قدر طولانی قرار دیا۔ اس وجہ سے اللہ تعالیٰ نے حضرت امام حسن عسکری علیہ السلام کو ذکی قرار دیا۔ ایک کو اللہ نے اولاد کثیر عطا کیے ہیں، اس کے توسط سے تا قیامت تک نسل چلتی رہی، اور ایک کو اللہ نے اولاد ایک ہی قرار دیا لیکن ان کی عمر کو اس قدر طولانی قرار دیا کہ تا قیامت تک کے لیے باقی ہے۔ اس وجہ سے حضرت امام حسن عسکری علیہ السلام کو بھی ذکی کہا جاتا ہے۔ اور ایک اور لقب جو امام حسن عسکری علیہ السلام کا ہے اور مشہور ہے وہ یہ ہے کہ عسکری کہا جاتا ہے امام حسن 11ویں امام کو۔ امام حسن عسکری کو عسکری کیوں کہا جاتا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ امام حسن عسکری علیہ السلام ساری زندگی سامرا کے اندر ان کی زندگی گزری، ظالم بادشاہ عباسی بادشاہ کے ماتحت امام کی زندگی بسر ہوئی، اور وہاں پر ایک دفعہ عباسی ظالم بادشاہ نے امام حسن عسکری کو ایک میدان میں بلایا اور ترکی سے 90,000 گھوڑے لائے گئے، مکمل طور پر جو اصل جو قبیلے سے جو گھوڑے ہوتے ہیں، گھوڑے کی جو سب سے اصلی حالت ہوتی ہے، بہترین قسم کے جو گھوڑے ہوتے ہیں، 90,000 گھوڑے ترکی سے منگوائے گئے۔ اس کے اوپر اپنے فوجیوں کو سوار کروایا۔ سوار کروانے کے بعد امام حسن عسکری علیہ السلام کو اس میدان میں لے جایا گیا۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ امام حسن عسکری علیہ السلام کسی وجہ سے خوف کھا جائے، ڈر جائیں اور اپنے جو ارادے سے پیچھے ہٹ جائے، اپنے جو ذمہ داریاں ہیں اس سے دستبردار ہو جائے۔ لیکن جب امام حسن عسکری علیہ السلام کو بلایا گیا اور فوج کا مشاہدہ کروایا، اور اس کے بعد امام حسن عسکری علیہ السلام اس ظالم عباسی بادشاہ سے مخاطب ہو کے فرماتے ہیں کہ اے ظالم حاکم، اگر تو نے اپنی فوج اگر دکھا دی ہے تو میں اپنی فوج دکھاؤں؟ اس کے بعد امام حسن عسکری علیہ السلام نے آسمان کی طرف ایک اشارہ کیا۔ اشارہ کرنے کے بعد کیا منظر دیکھتے ہیں کہ 90,000 سے زائد کی فوج، ملائکہ گھوڑے پر سوار ہے اور ہاتھوں میں تلوار لیے ہوئے آسمان سے زمین پر تشریف لا رہے ہیں۔ جب یہ منظر دیکھا تو ظالم بادشاہ گھبرا گیا، خوف کھا گیا اور اپنے ارادے سے پیچھے ہٹ گیا۔ اس وجہ سے امام حسن عسکری علیہ السلام کو عسکری کہا جاتا ہے۔ عسکری کا معنی سپاہ ہوتا ہے۔ امام حسن عسکری کو اسی وجہ سے عسکری کہا جاتا ہے کہ یہ امام حسن عسکری علیہ السلام وہ ہستی ہے جس کے اشارے پر سپاہ چلتے ہیں۔ اس کے بعد ظالم بادشاہ سے مخاطب ہو کے فرمایا کہ ظالم حاکم، تمہاری حکومت فاسق و فاجر لوگوں کے اوپر ہے اور میری حکومت ملائکۃ اللہ کے اوپر ہے۔ یہ ہے امام ہادی۔ اگر یہ چاہتے ہیں تو ملائکۃ اللہ کی فوج سے ہر قسم کے ظالم فاسق و فاجر حکمرانوں کو واصل جہنم کر سکتے تھے،
لیکن مصلحت خداوندی کے سامنے یہ ہستیاں ہمیشہ سر تسلیم خم رہی ہیں۔ امام حسن عسکری علیہ السلام کی ساری زندگی شکنجے کے اندر اور قید خانے میں بسر ہوئی، آخری شہادت، آخر وقت تک شہادت ہی امام حسن عسکری علیہ السلام کی سامرا کے اس زندان خانے میں ہوئی۔ لیکن قید کی حالت میں بھی امام حسن عسکری علیہ السلام کے بے شمار سینکڑوں معجزات دیکھے لوگوں نے، سینکڑوں معجزات لوگوں نے دیکھے، ایک سے بڑھ کر ایک معجزات امام حسن عسکری علیہ السلام سے لوگوں نے دیکھا۔ امام حسن عسکری علیہ السلام کا ایک صحابی تھا، وہ صحابی کہتا ہے کہ میں اپنے گھر میں موجود تھا تو میں نے یہ چاہا، میرا دل کیا، ارادہ ہوا کہ میں امام کی خدمت میں حاضر ہو جاؤں، امام سے ملاقات کروں، ملاقات کرنے کے بعد امام کی طرف سے ایک نگ لے لوں اور اس کو تبرکن میں سنبھال کے رکھوں، برکت کے لیے اپنے پاس رکھوں۔ وہ شخص کہتا ہے کہ میں آمادہ و تیار ہوا، امام کی خدمت میں حاضر ہوئے، درود و سلام میں جا امام کے اوپر، امام کی زیارت سے مشرف ہوئے۔ اس کے بعد امام سے کچھ سوالات و جوابات کیے۔ اس کے بعد امام علیہ السلام کی ہیبت اس قدر زیادہ تھی کہ میں اپنا جو مقصد تھا، جو ذہن کے اندر سوچ کر آیا تھا کہ امام سے نگ لوں گا، میں بھول گیا۔ لہٰذا سلام و دعا ہوئی، دعا لینے کے بعد زیارت سے مشرف ہو کر میں امام کی خدمت سے اٹھنا چاہا۔ جیسے ہی میں امام کی خدمت سے اٹھنا چاہا تو امام علیہ السلام نے میری طرف ایک انگوٹھی پھینکی اور فرمایا کہ اے شخص، اے صحابی، تو جس مقصد کے لیے آیا تھا، آیا وہ مقصد لے کر نہیں جاؤ گے؟ فرمایا کہ تو دل کے اندر فقط ایک نگ کی تمنا لیے ہوئے آئے تھے، میں تجھے نگ بھی عطا کر رہا ہوں اور انگوٹھی بھی عطا کر رہا ہوں۔ یہ ہے ہمارے امام جو کہ عالم معافی ضمیر ہوتے ہیں، یعنی دل کے اندر جو کچھ موجود ہوتے ہیں، اللہ اور جناب ہمارے امام ان تمام دلوں کے رازوں کو، دلوں کے بیتوں کو جانتے ہیں۔ اسی طریقے سے امام کے ایک اور صحابی ابو حاشم جعفری، انہیں جعفری اس لیے کہا جاتا ہے چونکہ جعفر طیار کی اولاد میں سے تھے، اور امام حسن عسکری علیہ السلام کے بھی صحابی تھے یہ، اور امام علی نقی علیہ السلام کے بھی صحابی تھے۔ ابو حاشم جعفری کہتے ہیں کہ ایک دفعہ میں قید میں تھا، زندان کے اندر مجھے بند کر دیا گیا محبت اہل بیت میں، اور مجھے بہت زیادہ سختی میں رکھا گیا، تنگی میں رکھا گیا، مجھے بہت شکنجے دیے گئے۔ ایک دن میرے دل کے اندر، ذہن کے اندر خیال آیا کہ امام کو ایک خط لکھوں کہ مولا، زندان میں ہوں، قید کی حالت میں ہوں، آپ دعا کیجئے کہ مجھے اس شکنجے سے اور اس قید خانے سے مجھے نجات مل جائے۔ ابو حاشم جعفری نے خط لکھا امام کی خدمت میں، وہ خط امام کی خدمت میں پہنچا تو امام نے جواب دیا کہ اے ابو حاشم جعفری، تم کل ظہر کی نماز اپنے گھر کے اندر ادا کرو گے۔ اور اگلے دن جیسے ہی صبح ہوئی، ابو حاشم جعفری کو زندان بان نے آزاد کر دیا، اور جب جانے لگا تو ابو حاشم جعفری نے سوچا کہ میرے ہاتھ تو خالی ہے، گھر کے اندر بیوی ہے، بچے ہے، اہل خاندان ہے، کچھ نہ کچھ لے جانا چاہتا تھا لیکن گھر کے اندر کچھ بھی موجود نہیں ہے، اور اسی حالت کے اندر گھر میں پہنچ گئے۔ ابو حاشم جعفری کہتا ہے کہ جیسے ہی میں گھر کے اندر داخل ہوا تو دروازے پر دق الباب دیا، دروازے پہ دستک دی، میں باہر آیا، دیکھا تو امام کا غلام وہاں موجود تھا، اور امام کے غلام کے ہاتھ میں ایک تھیلا موجود تھا پیسوں کا، سکوں کا۔ ابو حاشم جعفری کہتے ہیں کہ اس غلام نے وہ تھیلا مجھے تھمایا اور فرمایا کہ امام کا ایک پیغام اس کے اندر موجود ہے۔ لہٰذا تھیلی کو جب کھولا تو اس کے اندر 100 دینار موجود تھے، اور ایک پرچی پر لکھا ہوا تھا، ایک چٹھی پر لکھا ہوا تھا کہ اے ابو حاشم جعفری، تو
چونکہ ہماری محبت میں گرفتار ہوا تھا لہٰذا گھر جاتے ہوئے شرمندہ نہ ہو، بلکہ ابھی اس رقم سے اپنے اہل و عیال کے لیے جو کچھ لے کر جانا چاہتا ہے لے کر چلا جا۔ ابو ہاشم جعفری نے ابھی سوچا ہی تھا، امام علیہ السلام کی طرف سے مدد آ جاتی ہے۔ لہٰذا یہاں پر میں ایک جملہ کہوں گا کہ انسان کو مانگنے کا سلیقہ آنا چاہیے کہ امام سے کس طریقے سے مانگا جاتا ہے۔ یہ وہ در ہے جو عطا کرتا ہے، جو کچھ مانگے عطا کرتا ہے۔ اس در سے کسی قسم کو، کسی بھی شخص کو خالی ہاتھ واپس نہیں پلٹایا جاتا۔ لہٰذا اگر انسان کو مانگنے کا سلیقہ آ جائے تو پھر اس در سے ہر کسی کو سب کچھ مل جاتا ہے جو کچھ وہ مانگتا ہے۔ ابو ہاشم جعفری کہتا ہے کہ ایک دفعہ میں امام کے ساتھ سفر سے واپس گھر کو آ رہا تھا۔ جب میں واپس گھر کو جا رہا تھا تو اس وقت میرے ذہن کے اندر خیال آیا کہ قرضوں میں ڈوبا ہوا ہوں اور بہت پریشانی کے عالم میں ہوں، اگر کہیں سے کوئی مدد آ جائے تو دل کو سکون مل جائے گا۔ امام گھوڑے کی زین پر سوار تھے، بیٹھے ہوئے تھے، امام آگے آگے چل رہے تھے، ابو ہاشم جعفری پیچھے پیچھے چل رہے تھے۔ ابھی یہ خیال کیا ہی تھا کہ امام کا گھوڑا رک جاتا ہے اور ابو ہاشم جعفری کو کہتے ہیں کہ اے ابو ہاشم جعفری اپنے گھوڑے کی زین سے نیچے اتر۔ ابو ہاشم جعفری گھوڑے کی زین سے نیچے اترتے ہیں۔ جیسے ہی گھوڑے کی زین سے نیچے اترتے ہیں امام علیہ السلام فرماتے ہیں کہ یہ جو جگہ ہے ایک لکیر کھینچی، ایک دائرہ کھینچا، فرمایا کہ اس جگہ کی کھدائی کرنا شروع کرو۔ جیسے ہی کھدائی کی وہاں سے سونے کی ایک مقدار ملتی ہے۔ ابو ہاشم جعفری سے مخاطب ہو کے فرماتے اے ابو ہاشم جعفری اس سونے کی جو مقدار ہے اس کو اٹھا لو اور اٹھا کر اپنا قرضہ ادا کرو۔ اس کے بعد پھر تھوڑا سا آگے چلتے ہیں۔ ابو ہاشم جعفری کہتا ہے کہ سردیاں قریب ہے، دل کے اندر سوچتا ہے کہ سردیاں قریب ہے، لہٰذا بیوی بچوں کے لیے کچھ کپڑے بھی خریدنے ہیں، کچھ چادریں بھی خریدنی ہے، کچھ اور ساز و سامان بھی خریدنا ہے۔ اگر کہیں سے کوئی اور مدد ہو جائے تو کیا ہی بات تھی۔ ابھی اتنا ہی سوچا تھا، امام کی سواری پھر دوبارہ رک جاتی ہے۔ رکنے کے بعد ابو ہاشم جعفری سے کہتا ہے اے ابو ہاشم جعفری اس جگہ کو پھر سے کھدائی کرو۔ امام اپنے عصا کی نوک سے پھر ایک دائرہ کھینچتے ہیں۔ اس جگہ کو جب کھودتے ہیں تو وہاں سے چاندی کی کچھ مقدار مل جاتی ہے۔ فرماتے اے ابو ہاشم جعفری اس مقدار کو اٹھا لو اور اپنی بیوی بچوں کے لیے سردی کا سامان خرید لو۔ ابو ہاشم جعفری کہتا ہے کہ میں یہ سونے اور چاندی کو لے کر جیب میں ڈال کر میں گھر کو چلا گیا۔ گھر جانے کے بعد میں بازار میں گیا۔ بازار میں جانے کے بعد جب میں نے اس کو فروخت کرنا چاہا تو سونے کی جو مقدار تھی اس سے مجھے اتنی رقم ملی کہ جس سے میرا مکمل قرضہ ادا ہو گیا۔ اس کے بعد فرماتے ہیں جب میں نے چاندی کو جب میں نے فروخت کیا تو اس وقت مجھے اتنی رقم ملی کہ جس سے میں سردیوں کے سارے ساز و سامان میں نے خرید لیا۔ یہ ہے ہمارے امام جو دلوں کے راز کو جانتے ہیں۔ امام علیہ السلام ہر طرح سے اپنے اصحاب، اپنے مومنین کی مدد فرماتے تھے۔ جب بھی کوئی مشکل ہوتی امام علیہ السلام کچھ نہ کچھ عطا فرما دیتے تھے۔ لوگ مانگتے بھی نہیں تھے، فقط دل میں سوچتے تھے تو امام عطا فرما دیتے تھے۔ صلوات پڑھے محمد یہ ہے معجزات امام حسن عسکری علیہ السلام۔ امام حسن عسکری علیہ السلام جہاں پر ظالم بادشاہ کے ماتحت زندگی گزار رہے ہیں، اس کے باوجود اپنے فرائض سے سبکدوش نہیں ہوئے، بلکہ ہر طرح سے دین اسلام اور قرآن کی حفاظت کرتے رہے۔ امام کے دور میں ایک بہت بڑا فلسفی تھا بنام اسحاق کندی کے نام سے۔ اسحاق کندی نے ایک کتاب لکھنا شروع کر دیا، چونکہ فلسفی تھا، اہل علم تھا، ایک کتاب لکھنا شروع کر دیا
اس کتاب کا نام رکھا التناقض فی القرآن. ان قرآن مجید کے اندر تناقض ہے، ٹکراؤ ہے، قرآن مجید کی ایک آیت کا دوسرے آیت سے ٹکراؤ ہے. لہٰذا وہ 20 سال سے کتاب لکھ رہا تھا. امام حسن عسکری علیہ السلام تک یہ پیغام پہنچا. امام علیہ السلام نے اپنے ایک شاگرد سے کہا کہ تم جاؤ اور اسحاق کندی کی شاگردی اختیار کرو اور اس کا اعتماد حاصل کرو. وہ شاگرد گیا، اس کی شاگردی میں گیا، اس سے استفادہ کرنے لگا، اس کی کتابیں سیدھی کرتے ہوئے اپنی زندگی بسر کرنے لگا. دن رات اسحاق کندی کے ساتھ گزارنا شروع کر دیا. جب مکمل طور پر اعتماد حاصل ہو گیا تو اس وقت امام کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں اور فرماتے ہیں کہ مولا، آپ نے جو حکم دیا تھا میں نے اس حکم کی تعمیل کر لی ہے. مکمل طور پر اسحاق کندی میرے اوپر اعتماد کرتا ہے. امام علیہ السلام نے فرمایا اگر تمہارے اوپر مکمل اعتماد کرتا ہے تو جاؤ اور جا کر اس سے ایک سوال کرو. اس سے سوال یہ کرو کہ آیا کہ تم جو یہ کتاب لکھ رہے ہو اتنے سالوں سے، آیا کتاب کا شارع اور کتاب کا بیچنے والا جو اس کتاب کو بیچ رہا ہے، آیا تم نے جو کچھ سمجھا ہے، آیا اس کتاب کا جو لکھنے والا ہے، مصنف ہے، وہ بھی تمہیں یہی سمجھانا چاہ رہا ہے؟ وہ گیا اور اسحاق کندی کی خدمت میں حاضر ہوا اور اس کی خدمت میں مصروف تھا کہ اسحاق کندی سے فرماتے ہیں کہ اے استاد، میں ایک سوال کرنا چاہتا ہوں، میرے ذہن کے اندر ایک سوال آیا ہے. وہ سوال یہ ہے کہ آپ یہ جو کتاب لکھ رہے ہیں التناقض فی القرآن، کہ قرآن مجید کے اندر ٹکراؤ ہے، آیا اس کتاب کا جو مصنف ہے ذات خداوند تبارک و تعالی، آیا وہ یہی سمجھانا چاہ رہا ہے جو آپ سمجھ رہے ہیں؟ جیسے ہی اس نے یہ سوال کیا، اسحاق کندی کے پسینے چھوٹ گئے ہیں. چونکہ اسحاق کندی فلسفی تھا، امام جو کچھ کہنا چاہ رہے تھے وہ سمجھ گیا، اہل علم تھا. شاید شاگرد کو سمجھ میں نہیں آیا کہ کیا امام فرمانا چاہ رہے ہیں، لیکن اسحاق کندی سمجھ گیا. فوراً شاگرد سے مخاطب ہو کے فرماتے ہیں کہ اے شاگرد، تم نے یہ سوال کس سے پوچھ کر کیا ہے؟ کہا کہ میرے ذہن میں آیا تھا اس لیے میں نے یہ سوال کر دیا ہے. کہا نہیں، تو میرا شاگرد ہے، مجھے تمہارا اندازہ ہے کہ تیرا سوال نہیں ہو سکتا، یہ ضرور کسی اہل علم کا سوال ہے. اس وقت اس شاگرد نے کہا کہ اس زمانے کے امام حسن عسکری علیہ السلام نے مجھ سے یہ سوال کہا تھا. اسحاق کندی کہتا ہے کہ یقیناً یہ سوال وہی کر سکتا ہے، اس لیے کہ زمانے کی حجت یہی ہے. اور کہا کہ اللہ بہتر جانتا ہے کہ حجت خدا کو کس میں سے قرار دینا ہے. اس کے بعد اسحاق کندی نے جو 20 سال سے کتاب لکھ رہا تھا قرآن کے خلاف، اس کتاب کو کنویں کے اندر پھینک کر ضائع کر دیا. اس طریقے سے امام علیہ السلام اپنے شاگردوں کے توسط سے امام علیہ السلام اسلام اور قرآن کا دفاع کرتے رہے. امام کا ایک کام جو تھا، امام حسن عسکری علیہ السلام کا، وہ یہ تھا کہ امام کے بعد غیبت کا سلسلہ شروع ہو رہا تھا. غیبت صغرا اور بہت بڑی غیبت، اس کے بعد غیبت کبریٰ. طولانی ترین غیبت کا سلسلہ چونکہ شروع ہونا تھا، لہٰذا لوگوں کے ذہنوں کو آمادہ کر رہے تھے کہ لوگوں میرے بعد اس ہستی نے آنا ہے جس کی غیبت بہت زیادہ طولانی ہو جائے گی. لہٰذا لوگوں کی ذہن سازی کر رہے تھے. امام زمانہ کی ولادت کے لیے و ظہور کے لیے ذہن سازی کر رہے تھے، وہ زمینہ سازی کرنے میں امام نے اپنی زندگی بسر کی. حتیٰ امام حسن عسکری علیہ السلام سے جب کوئی ملاقات کے لیے آتے تو بیچ میں ایک پردہ لگا دیتے تھے اور اس پردے کے پیچھے سے امام حسن عسکری علیہ السلام اس سے ملاقات و گفتگو فرمایا کرتے تھے. اسی طریقے سے امام حسن عسکری علیہ السلام بالعموم سب سے ملاقات امام حسن عسکری علیہ السلام نے کم کر دیا، اور امام حسن عسکری علیہ السلام نے وکیلوں کا ایک جال بچھا دیا، نمائندوں کا ایک جال بچھا دیا، اور امام حسن عسکری علیہ السلام ان وکیلوں کے ذریعے سے مومنین سے مرتبط رہتے تھے، رابطے میں رہتے تھے، تاکہ لوگ امام زمانہ کی جو وقت ہے وہ
غیبت کبرا و غیبت صغرا سے آشنا ہو جائیں، اس وقت انہیں کوئی پریشانی پیش نہ آئے۔ لہٰذا وکیلوں سے رابطے میں رہتے تھے، اور کوئی شخص امام کے پاس ڈائریکٹ آتے تو امام علیہ السلام فرماتے تھے کہ فلاں جگہ پر میرا وکیل موجود ہے، میرا نمائندہ موجود ہے، لہٰذا تم اس سے مرتبط رہا کرو، وہ جو کچھ کہے تم من و ان اس کی اطاعت کرو، اس کی اطاعت گویا میری اطاعت ہے۔ اس طریقے سے امام علیہ السلام نے لوگوں کو ظہور امام زمانہ عجل اللہ فرجہ الشریف کے لیے زمینہ سازی کی۔ امام حسن عسکری علیہ السلام کے ایک وکیل قم میں رہتے تھے، چونکہ قم شروع سے ہی شیعوں کا مرکز رہا ہے۔ امام حسن عسکری علیہ السلام کا وہ وکیل قم سے زکوٰۃ و خمس جمع کر کے امام کی خدمت میں جانا چاہا تاکہ امام کے پاس وہ امانت پہنچائی جائے۔ تو ایک شخص قم کے اندر ایک مومن تھا، اس نے کہا کہ میں بھی جاؤں، چونکہ غیبت کی باتیں ہو رہی ہے، غیبت کے لیے زمینہ سازی ہو رہی ہے، میں کچھ سوال کروں امام مہدی کے بارے میں امام حسن عسکری علیہ السلام سے، لہٰذا میں بھی جانا چاہتا ہوں۔ اور اس وکیل کے ساتھ وہ شخص بھی امام کی خدمت میں تشریف لے گئے۔ تو جب امام کی خدمت میں پہنچے تو امام حسن عسکری علیہ السلام فرماتے ہیں کہ آج خمس و زکوٰۃ کے بارے میں حساب میں نہیں کروں گا، بلکہ یہ 4 برس کا بیٹا کرے گا جو میرے سامنے موجود ہے۔ وہ مومن جو ساتھ گیا تھا حیران و سرگردان ہو گیا کہ 4 برس کا بچہ کس طریقے سے خمس و زکوٰۃ کا حساب کرے گا، لیکن وہ زمانے کا حجت تھا، وہ زمانے کا امام تھا، وہ وکیل جو امام کا تھا جو قم سے تشریف لایا تھا۔ جس وقت پہنچے امام کی خدمت میں، امام مہدی عجل اللہ فرجہ الشریف کے سامنے جب بیٹھے تو اور تھیلیاں جب سامنے رکھیں تو امام حسن عسکری علیہ السلام نے ایک ایک تھیلی کو پکڑا، فرمایا کہ یہ تھیلی اس کے اندر اتنے اشرفیاں موجود ہے، اتنے درہم و دینار موجود ہے، اور یہ ہم نے قبول کر لیا، لہٰذا ہماری طرف سے قم کے اندر فلاں جگہ پر ایک یتیم رہتا ہے، ان یتیم کو ہماری طرف سے دے دینا اور ہمارا سلام پہنچا دینا۔ اس کے بعد دوسری تھیلی کو اپنے ہاتھ میں تھامتے ہیں، اس کے بعد فرماتے ہیں کہ یہ ہم قبول نہیں کریں گے، اس لیے کہ یہ غصبی مال ہے، اس نے اپنے بھائی کا حق کھایا ہے، اس نے یتیموں کا حق کھایا ہے، لہٰذا ہم غصبی مال کو قبول نہیں کرتے، یہ واپس لے جاؤ اور اس کو واپس ادا کر دو، اور اسے کہو کہ پہلے بھائی کا حق ادا کرو، اس کے بعد خمس و زکوٰۃ کی ادائیگی کرو۔ اس کے بعد تیسری تھیلی کو تھامتے ہیں، تھام کے فرماتے ہیں کہ اس کے اندر اتنے اشرفیاں موجود ہیں، اتنے سونے و چاندی کے درہم و دینار موجود ہیں۔ وہ شخص کہتا ہے نہیں مولا، اتنے درہم و دینار موجود نہیں ہے۔ امام فرماتے پھر دوبارہ گن، جتنا میں نے کہا ہے اتنے ہی اس کے اندر موجود ہوگا۔ وہ شخص جب دوبارہ گنتا ہے تو اتنے ہی درہم و دینار موجود ہوتے ہیں جتنے امام علیہ السلام نے فرمایا تھا۔ اس کے بعد فرماتے ہیں یہ بھی ہم نے قبول کر لیا، قم کے اندر فلاں جگہ پر ایک مومنہ وہاں پر تشریف فرما ہے اور وہ عالم غربت میں زندگی بسر کر رہی ہے، ہماری طرف سے اس مومنہ کی خدمت میں پیش کرو اور ہمارا سلام بھی اسے پیش کرو۔ جب یہ سب کچھ امام زمانہ عجل اللہ فرجہ الشریف نے 4 برس کی عمر میں جب بیان کیا تو وہ مومن جو ساتھ آیا ہوا تھا وہ حیران و سرگردان ہو گیا۔ اس نے پوچھا کہ آپ ابھی 4 برس کے ہیں اور آپ کو قم کے بارے میں سب کچھ معلوم ہے کہ فلاں مومن کہاں رہتا ہے، فلاں مومنہ کہاں رہتا ہے، کیا ماجرا ہے؟ فرمایا تم نہیں جانتے، میں وہی مہدی ہوں جس کا وعدہ پیغمبر اکرم محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کیا تھا۔ بس اذان ہو جائیں، ایک دفعہ بار دیگر بلند تر صلوات صلی اللہ علیہ۔ بس مومنین گرامی، یہ وہ ہستیاں ہیں جنہوں نے ہر طرح سے دین اسلام کا دفاع کیا اور اپنے وقت میں، اپنے زمانے میں جو شرعی ذمہ داری بنتی تھی اس شرعی ذمہ داری کو ادا کرتے ہوئے اس دنیا سے گئے۔ امام حسن عسکری علیہ السلام کو اس قید خانے میں سامرا میں
رکھنے کی وجہ یہی تھی کہ امام زمانہ عجل اللہ فرجہ الشریف کی ولادت نہ ہو، اور اگر ولادت ہو بھی جائے تو ہم فوراً قتل کر دیں، شہید کر دیں، اور ہماری جو مشکل ہے وہ حل ہو جائے۔ بظاہر امام حسن عسکری علیہ السلام سے ان کو کوئی دلچسپی نہیں تھی، اس لیے کہ انہیں ساری مشکل 12ویں امام سے تھی کہ رسول اللہ نے 12ویں امام کے بارے میں پیشن گوئی کی تھی کہ میری نسل سے ایک امام آئے گا جس کا نام مہدی ہوگا، وہ معاشرے کو اس طریقے سے عدل و انصاف سے پر کر دے گا جس طریقے سے ظلم و بربریت سے بری ہوئی ہوگی۔ لہٰذا امام مہدی عجل اللہ فرجہ الشریف کی ولادت کی راہ میں یہ ساری رکاوٹیں کھڑی کی جا رہی تھیں۔ حتیٰ سامرا کے اندر، اس قید خانے میں، اس گھر کے اندر جو بظاہر گھر تھا، اس کے اندر بھی عورتیں جو خدمت کے لیے تھیں وہ جاسوس تھیں، باہر جاسوس، اندر جاسوس، مکمل طور پر گھر کی خاتون کے اوپر جاسوس سوار تھے، اور ہر طرح سے نظر رکھے ہوئے تھے امام کے اوپر کہ کہیں سے بھی کوئی اطلاع مل جائے ولادت کے آثار کی تو فوراً ہمیں اطلاع کر دیں، تو جیسے ہی ولادت ہو ہم وہیں پر انہیں شہید کر کے ختم کر دیا جائے۔ لیکن چونکہ اللہ تعالیٰ نے اپنی حجت کو باقی رکھنا تھا، جس دن ولادت ہونی تھی امام مہدی عجل اللہ فرجہ الشریف کی، اس دن بھی کسی قسم کی کوئی آثار ولادت زوجہ امام حسن عسکری علیہ السلام پر نظر نہیں آیا۔ رات کی جب شب آئی اس وقت بھی کسی قسم کی کوئی آثار ولادت نظر نہیں آ رہی تھی۔ اسی لیے جس وقت حکم ہوا جناب امام حسن عسکری علیہ السلام نے جب اپنے پھپھو کو حکم دیا جناب حکیمہ خاتون سے کہ آپ آج رات جناب نرجس خاتون کے حجرے میں تشریف لے جائیے، اس لیے کہ 12ویں کا ولادت ہونے والی ہے، تو اس وقت رات کے شب میں وہ یہی سوچ رہا تھا کہ کسی قسم کی کوئی ولادت کی تاثیر تو نظر نہیں آ رہی۔ تو اس وقت امام حسن عسکری علیہ السلام دروازے پہ کھڑے تھے، جیسے ہی سوچا تو اس وقت یہی کہا کہ پھپھی اماں اللہ کے وعدے پہ شک نہ کرنا، ولادت آج ہی ہوگی۔ اس کے بعد فرماتے ہیں کہ میں ابھی وضو کر کے اندر ہی تشریف لایا تھا کہ حجت خدا کی ولادت بھی ہو چکی ہے، اور وہ سجدے میں ہے، اور سجدے میں اس ذکر کو پڑھ رہے تھے کہ جاء الحق وزهق الباطل۔ لہٰذا جب انہیں شک و شبہات ہونے لگے تو انہوں نے امام علیہ السلام کے اوپر ظلم و ستم شروع کر دیا، زہر دینا شروع کر دیا، ایسا زہر دیا جو آہستہ آہستہ امام کے جسم کو کھائے جا رہا تھا۔ وہ زہر نہیں دیا جو ایک دم امام کے جسم پر حملہ کریں۔ دن بدن مولا لاغر سے لاغر ہوتے چلے گئے، اور ایک وقت ایسا پہنچا کہ امام کی حالت بہت زیادہ طبیعت خراب ہو گئی، اور امام حسن عسکری علیہ السلام کی طبیعت ناساز ہو جاتی ہے، اور زہر کا اثر جسم پہ ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ پیاس کی شدت اتنی ہوتی ہے کہ امام حسن عسکری علیہ السلام اپنے بستر پر تڑپنے لگ جاتے ہیں اور فرماتے ہیں کہ مجھے ایک گھونٹ پانی پلایا جائے۔ امام حسن عسکری علیہ السلام نے پانی پینے کے لیے جیسے ہی کوزہ ہاتھ میں لیا، امام علیہ السلام ہونٹوں کے قریب لے جانا چاہتے تھے، پیاس کی شدت سے ایک دفعہ پھر تڑپے، مولا بستر پہ تڑپتے تڑپتے اس دنیا سے چلے جاتے ہیں، لیکن پانی پینا نصیب نہیں ہوتا۔ میں کہوں گا مولا آپ بہت مظلوم ہے، آپ پیاس کی حالت میں اس دنیا سے گئے، لیکن جس وقت آپ شہید ہوئے تو اس وقت آپ کے بیٹے نے آپ کا جنازہ پڑھایا، آپ کو غسل بھی ملا، آپ کو کفن بھی پہنایا گیا، حکومت کے پروٹوکول میں آپ کے جنازے کو اٹھایا گیا، شان و شوکت کے ساتھ آپ کو دفنایا گیا، لیکن مظلوم تو وہ ہستی ہے کہ جنہیں تمانچے لگے، جنہیں تازیانے لگے۔ اے مولا آپ جتنے بھی مظلوم ہیں، لیکن آپ کو کسی نے تمانچہ نہیں مارا، آپ کو کسی نے تازیانہ نہیں مارا، لیکن صبت علی المصائب لو انہا صبت علی الایام سرنا لیالیا
وہ وقت کیسا وقت تھا کہ جناب زہرا سلام اللہ علیہا نے بعد از رحلت رسول فرمایا کہ جو مصیبتیں میرے اوپر ٹوٹی اگر روشن دنوں کے اوپر پڑ جاتا تو تاریک راتوں میں بدل جاتی. واقعاً ظلم و ستم تھی جناب فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کے اوپر بعد از رحلت رسول. 3 سے 5 دن کا اختلاف ہے کہ 3 سے 4 دن یا 5 دن کے اندر ملعون دستوں کی شکل میں جناب زہرا سلام اللہ علیہا کے در پر آتے ہیں اور آگ لے کر آتے ہیں. گھر کو آگ جلا دیا جاتا ہے، دق الباب دیا جاتا ہے کہ بی بی دروازہ کھولیو ورنہ ہم دروازے کو آگ جلا دیں گے. بی بی گھر کے دروازے کے پیچھے موجود تھی اور ملعونوں کی صدا سن رہے تھے. بی بی چونکہ پیچھے موجود تھی دروازے کو آگ جلا دیا گیا. راوی کہتا ہے جلتے ہوئے دروازے کو ٹھوکر مارا گیا. جناب زہرا مرضیہ در و دیوار کے درمیان تھی، در و دیوار کے درمیان پس رہی تھی. زہرا کی صدا بلند ہوئی، الیہ الیہ یا فضا، اے فضا آئیو میرا محسن شہید ہو گئے. جناب فضا آتی ہے، جناب زہرا مرضیہ سلام اللہ علیہا کو سنبھالتی ہے. ادھر زہرا کی یہ حالت ہے، ادھر حسنین شریفین ایک دوسرے سے گلے لگے ہوئے ہیں اور زار و قطار گریہ زاری فرما رہے ہیں. وہاں زینب و ام کلثوم ایک دوسرے کو سینے سے لگائے ہوئے گریہ زاری فرما رہے ہیں. ملعون گھر کے اندر داخل ہوتے ہیں، زہرا در و دیوار میں پس رہی ہے. وہاں پہ علی کے گلے میں رسن ڈالا جاتا ہے، کسی نے علی کے گریباں سے پکڑا ہوا ہے، کسی نے علی کے سینے مبارک سے پکڑا ہوا ہے، کسی نے علی کے گردن سے پکڑا ہوا ہے، کسی نے علی کے بازو سے پکڑا ہوا ہے اور گھسیٹتے ہوئے مسجد کے طرف لے جا رہے ہیں. جب یہ منظر دیکھا زہرا مرضیہ اپنی مظلومیت بھول جاتی ہے. مظلومیت علی اس قدر سخت تھی کہ زہرا اپنا درد بھول جاتی ہے. زہرا علی کے دامن کو تھامتی ہے، تھام کے فرماتی ہے جب تک زہرا زندہ ہے میں علی کو جانے نہیں دوں گی. راوی خود کہتا ہے بنت محمد تھی، میں بنت محمد کے احترام میں نے زہرا مرضیہ کو نہیں کھینچا بلکہ علی کو اپنی طرف کھینچا تاکہ زہرا کا ہاتھ علی کے دامن سے چھوٹ جائے. لیکن جب میں نے علی کو اپنی طرف کھینچا تو اس وقت زہرا ساتھ گھسکتی چلی آ رہی تھی. میں نے دیکھا، میں نے دائیں طرف دیکھا، بائیں طرف دیکھا، میرے بائیں طرف میرا غلام کنفس کھڑا تھا. میں نے کنفس کے کمر بند سے تازیانہ نکال کے ہوا میں لہرا کر اس زور سے دستے ہر زہرا پہ مارا کہ زہرا کا ہاتھ علی کے دامن سے چھوٹ گیا. زہرا نے فرمایا یا علی اللہ کے حوالے، یا علی اللہ کے حوالے. اللہ لعنت اللہ علی القوم الظالمین وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون. ماتم حسین.